نعرہ لگاتے ہیں ہم اہل سنت، تاج شریعت تاج۔ اپنی نورانی خطاب سے ہم سب سامنے کے دلوں کو سرکار کے عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ بنائے۔ آئیے ان کے استقبال کے لیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، مسجد اعلیٰ حضرت، مسجد اعلیٰ حضرت، حضور بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا، حسین کا دامن، حسین کا دامن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الحمدللہ 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 الذی انزل الفرقان خلق الانسان وعلمہ البیان شہادۃ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ خالق الانس والجان اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسولنا على نبي الأمين الكريم۔ معزز سامعین کرام، حاضرین بزم، میرے سنی جنتی بھائیوں، خطبے کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا ترجمہ بیان کرنے سے قبل ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور سرور کائنات، فخر موجودات، صاحب دولات، شہنشاہ زمین و افلاک، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، یہ ماہ محرم الحرام کی ہمارے یہاں چوتھی مجلس ہے، اور اس سے قبل 3 روز آپ نے مختلف عناوین پر تقریریں سماعت کی۔ آج کی تقریر کا عنوان فضیلت شیخین۔ شیخین کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ جب شیخین کا لفظ آئے تو سمجھ جانا اس سے یہ دونوں ہستیاں مراد ہیں۔ آج میرا خیال تھا فضیلت شیخین اور شیعوں کے باقی عقائد پر چند ضروری گفتگو کرنے کا، لیکن وقت اتنا کم بچتا ہے، روزانہ تاکید کے باوجود آپ لوگ تاخیر سے آتے ہیں، اور پھر ذاکر صاحب کو مائک سے اتنی محبت ہے کہ ان کا دل ہی نہیں کرتا کہ مائک چھوڑیں، حالانکہ میں 8:20 سے یہاں آ جاتا۔ جب یہ تلاوت قرآن کی دعوت دے رہے تھے تو اس وقت میں اپنی قیام گاہ سے، آرام گاہ سے نکل کے اسٹیج کے آنے کی تیاری کر رہا ہوں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، برائے مہربانی آپ حضرات کل سے پابندی کے ساتھ 8:15 بجے آ جایا کریں، اور تقریر کے بعد نماز عشاء ضرور پڑھا کریں۔ اس مجلس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے بیان سن لیا، عشاء اور فجر دونوں غائب کر دی، اس سے مجلس کا ثواب آپ کو ملنے والا ہے نہیں، اس لیے کہ یہ صرف مستحب اور ایک اچھا کام ہے، نماز فرض ہے، نماز کے مقابلے میں اس کی حیثیت کچھ نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے ہر بات میں اگر آپ سمجھ جائیں کس کا مرتبہ کیا ہے، کس کا مرتبہ کیا ہے، تو انشاءاللہ یہ ساری خرافات آپ کرنے سے بچ جائیں گے۔ بہرحال
آج میرا خیال یہ تھا کہ حضرت ابو بکر و عمر کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کروں، لیکن وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے، اس لیے میں آج صرف اور صرف حضرت ابو بکر صدیق کے حوالے سے چند باتیں آپ تک پہنچاؤں گا، اور کل انشاءاللہ الرحمن حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی ان دونوں کے حوالے سے بیان ہوگا، پرسوں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے بیان ہوگا، یعنی پھر ہم لوگ کربلا کی جانب رواں دواں ہو جائیں گے، اور اس کے بعد بیچ میں پرمیشن کا بھی مسئلہ نہیں ہوگا، 2-3 دن بہت لمبے وقت تک بیان چلے گا، تو انشاءاللہ بھی تفصیل گفتگو ہوگی۔ آج چند ضروری باتیں میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، بڑے گلے ہیں، بڑے شکوے ہیں، دوستوں کی ناراضگیاں ہیں، اسے بھی دور کیے دیتے ہیں۔ آج حضرات رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تعالی کی جانب سے وحی کے سلسلے کے آغاز ہونے کے بعد اعلان نبوت فرمایا، ہجرت فرمائی، مدینے کو مسکن بنایا، اور مدینے میں شوکت اسلام کا دبدبہ قائم ہونے لگا، اور مدینے سے اسلام کا نور پھیلنے لگا۔ اسلام بحمدللہ مدینے میں، قرب و جوار میں، مکے میں، اطراف و جوانب میں پھیل گیا۔ اب ایک وقت ایسا بھی آیا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام جس مشن کے تحت دنیا میں تشریف لائے تھے وہ مشن پورا ہو گئے۔ آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا، حل بلغتا، کیا میں نے تم تک خدا کا دین نہیں پہنچایا؟ صحابہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، جو کچھ خدا تعالیٰ نے آپ کو دیا بے شک آپ نے ہم تک وہ بات پہنچا دی۔ نبی فرماتے ہیں، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا کہ تو نے جو کچھ مجھے بندوں کو دینے کی غرض سے عطا فرمایا تھا وہ سب کچھ میں نے تیرے بندوں کو عطا فرما دیا۔ اب اس کے بعد حضور علیہ السلام نے اپنے اس خطبے میں دنیا سے جانے کی بات بھی ارشاد فرمائی جس کو سوائے حضرت ابو بکر صدیق کے کوئی اور نہیں سمجھ سکا۔ اب ایک وقت وہ بھی آیا کہ سرکار دو عالم کی بارگاہ میں ملک الموت حاضر خدمت ہوا اور آپ سے روح قبض کرنے کی اجازت چاہیے۔ غور کیجئے، دنیا میں کسی انسان کا یہ مقام و مرتبہ نہیں ہے کہ ملک الموت اس کی پرمیشن سے اس کی روح نکالے۔ یہ صرف آمنہ کے لال کا اعجاز ہے کہ ملک الموت حاضر بارگاہ ہو کر روح قبض کرنے کی اجازت چاہ رہا ہے۔ یہی فرق ہے نبی میں اور امتی میں۔ بہرحال سرکار دو عالم علیہ السلام نے اپنی جان عزیز کو اس کے حوالے کیا اور آپ اس دار فانی سے دار بقا کی طرف ہمیشہ ہمیش کے لیے کوچ فرما گئے۔ سرکار کا وصال ہوا۔ اب اس کے بعد مسئلہ آیا کہ مسلمانوں کا امیر بنے کون، مسلمانوں کا قائد بنے کون، مسلمانوں کو رہبری کی ضرورت تھی۔ ابھی بہت سے لوگ نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، ان پر نگرانی رکھنے کی، انہیں گائیڈ کرنے کی ضرورت تھی۔ تو پھر اس کے بعد مدینے میں حضرت سعد بن عبادہ کے مکان پر صحابہ جمع ہوئے۔ جمع ہونے کے بعد مشورہ کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین بنایا کسے جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینے کے لیے کس کا انتخاب کیا جائے؟ تو ایک صحابی نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ تھا کہ آپ کو جب بھی کوئی کام کرنا ہوتا تو آپ مہاجرین میں سے کچھ صحابہ کو لیتے، انصار میں سے کچھ صحابہ کو لیتے۔ مہاجرین ان صحابہ کو کہتے ہیں جو مکے کو چھوڑ کر مدینے میں رہنے کے لیے آئے تھے، اور انصار ان صحابہ کو کہتے ہیں جو پراپر مدینے کے رہنے والے تھے۔ تو بھائی کچھ صحابہ انصار میں سے لو، کچھ مہاجرین میں سے لو، اور اس کے بعد سرکار کے جانشین کا انتخاب کرو۔ پھر اس کے بعد دونوں صحابہ بیٹھ گئے۔ اب کیا کیا جائے؟ تو روایتوں میں آتا ہے ایک صحابی حضرت زید بن ثابت، انہوں نے کھڑے ہو کر حضرت ابو بکر کے حق میں تقریر کی۔ حضرت عمر نے بھی حضرت ابو بکر کے حق میں تقریر کی کہ جو شخص سرکار کی حیات ظاہری میں
جب سرکار موجود تھے ہمارے درمیان تو ہماری نمازوں کو پڑھایا کرتا تھا. اب سرکار کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد وہی شخص ہمارا امام بنے گا, خلیفہ بنے گا. یہ کہہ کر حضرت زید نے بیعت کی, حضرت عمر فاروق نے بیعت کی اور تمام صحابہ نے حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت کی. یہ بیعت پیری مریدی والی نہیں تھی, بلکہ آپ کو خلیفہ ماننا ہے اس بات کی بیعت تھی. اب یہ بیعت ہوئی تو حضرت ابو بکر نے پوچھا علی کہاں ہے؟ علی نظر نہیں آتے. حضرت علی کو بلایا گیا, حضرت علی تشریف لائے. حضرت ابو بکر نے کہا علی مجھے یقین ہے کہ تم اسلام کو کمزور ہونے سے بچاؤ گے, تم اسلام کو کمزور ہونے سے بچاؤ گے. حضرت علی نے کہا امیر المومنین میں آپ کی بیعت کرتا ہوں اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا خلیفہ تسلیم کرتا ہوں. یہ کس کے جملے ہیں بھائی؟ حضرت علی. دیکھو یہاں جیسے غیر مقلد رہتے ہیں ویسے شیعہ بھی رہتے ہیں اور بڑے قریب رہتے ہیں, سن بھی رہے ہیں. انہوں نے اپنی کتابوں میں کیا لکھا ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں, ہم اسے ایسے ٹھوکر مارتے ہیں. کیونکہ جس میں صحابہ کی گستاخیاں ہوں, ابو بکر و عمر کو کافر کہا گیا ہو, وہ کتاب ہمارے جوتی کے نوک پر ہوتی ہے. تاریخ کا مطالعہ کرو, احادیث اٹھا کر دیکھو. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت کی. کون علی؟ جن کے نوکے نیزہ سے خیبر کا قلعہ اکھڑ گیا, جن کو حیدر کرار اور ذوالفقار حیدری جن کے پاس تھی, جن کو اسد اللہ اللہ کا شیر کہا گیا ہے, جن کی بازوؤں کی قوت کو عرب و عجم نے تسلیم کیا. خدا را بتائیے اگر یہ کام غلط ہوتا تو علی اسے برداشت کرتے؟ ذہن کو حاضر رکھ کے تقریر سنیے. اب یہ نہیں کہ چہرہ میری طرف ہے دماغ پورا گھر میں ہے. حضرت علی نے بیعت کر لی, بلا کسی تردد کے بیعت کر لی. اور اتنا ہی نہیں, حضرت علی کہتے ہیں یا امیر المومنین جسے اللہ کے رسول نے آگے بڑھایا ہو اسے پیچھے کرنے والا علی کون ہوتا ہے؟ جسے اللہ کے رسول نے آگے بڑھایا ہو اسے پیچھے کرنے والا علی کون ہوتا ہے؟ حضرت علی کے ذہن میں وہ بات تھی. کون سی بات؟ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی طبیعت ناساز ہو گئی, علیل ہو گئی. تو اللہ کے رسول نے کہا ابو بکر کہاں ہے, ان سے کہو نماز پڑھائیں. تو حضرت ابو بکر وہاں موجود نہیں تھے. حضرت عمر نے چاہا کہ میں نماز پڑھاؤں, تو حضرت عمر آگے بڑھے. اللہ کے نبی نے ان کا ہاتھ پکڑا اور پیچھے کیا, کہا لا لا نہیں نہیں, اللہ اور مسلمان ابو بکر کے سوا کسی کو اس مسئلے پر برداشت نہیں کریں گے. یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا قول حضرت علی نے سنا. تو حضرت علی فرماتے ہیں جس کو اللہ کے رسول نے آگے بڑھایا ہے اسے میں پیچھے کرنے والا کون ہوتا ہوں. بہرحال حضرت علی نے, حضرت ابو بکر صدیق نے 2 سال 2 مہینہ خلافت کی. تو پورے 2 سال 2 مہینے تک حضرت علی ان کے وفادار مشیر بن کر رہے, ان کے وفادار مشورہ دینے والے بن کر رہے. حضرت علی نے ان پر خروج نہیں کیا, ان سے بغاوت نہیں کی. آج تم نے تاریخوں کو بدل ڈالا, آج تم کہتے ہو معاذ اللہ ابو بکر صدیق نے علی کی خلافت چھین لی, علی رسول اللہ کے ڈائریکٹ خلیفہ ہے. اچھا کیسے کہتے ہیں کھٹمل لوگ یہ بات؟ شیعہ لوگ یہ بات کس بنا پر کہتے ہیں؟ وہ اس بنا پر کہتے ہیں, وہ مثل مشہور ہے کہ چوہے کے ہاتھ میں ہلدی کی گانٹھ لگی اور اس نے پنساری کی دکان کھول لی. ان کو ایک جھوٹی موٹی روایت مل گئی, گڑی سلی لنگڑی لولی, اور اس سے یہ سمجھ گئے کہ ہم بہت قابل ہو گئے, علامہ فہامہ اور نہ جانے کیا کیا ہو گئے. سنو, یہ لوگ ایک عید مناتے ہیں, یہ مشیر چاہتا ہے کہ روزانہ حضرت میرا نام لے, اسی لیے کچھ نہ کچھ ایسی بات کرتا ہے کہ میں اس کا نام لوں. شرافت سے رہو, مجھے دیکھتے رہو. میرا مائنڈ جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے جب کوئی حرکتیں کرتا ہے. شرافت سے مجھے دیکھو. درود پاک پڑھیے. بھول گیا کیا کہہ رہا تھا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں, حضرت علی کو ڈائریکٹ خلیفہ ماننے والی روایت کہاں ہے ان کے پاس؟
یہ لوگ ایک عید مناتے ہیں جس کو عید غدیر کہتے ہیں. شیعہ لوگ ایک عید مناتے ہیں جس کو کہتے ہیں عید غدیر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع یعنی آخری حج جب کیا تو اس کے بعد سرکار لوٹ رہے تھے مدینہ، تو ایک کنواں تھا جس کو کہتے ہیں غدیر خم، وہاں اللہ کے رسول نے خطبہ دیا. تو وہاں ایک بات نبی نے کہی، من کنت مولا ہوں فعلی جو مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے، اور جس نے علی کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور علی میرے لیے ایسے ہیں جیسے حضرت موسیٰ کے لیے ان کے بھائی ہارون تھے. اب یہ بات اللہ کے رسول نے حضرت علی کے لیے کہی تو یار لوگ سمجھتے ہیں کہ نبی نے ڈائریکٹ حضرت علی کو ڈگری دے دی خلیفہ ہونے کی. اب اس میں دو طریقے کے اشکال ہیں، دو طریقے کے شبہات ہیں، دو طریقے کی گنجائش ہے. اگر اللہ کے نبی کو ڈائریکٹ خلیفہ بنانا ہوتا تو سب سے اچھی جگہ کون سی تھی؟ نبی نے حج کیا تو میدان عرفات سب سے اچھی جگہ تھی نا، جہاں لاکھوں حاجی تھے، لاکھوں کی تعداد میں حاجی تھے. اگر علی کو خلیفہ بنانا ہوتا، یہ اتنی بڑی بات ہے، علی کو ڈائریکٹ خلیفہ بنانا معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، تو نبی نے عرفات کے میدان میں اعلان کیوں نہیں کیا؟ وادی منا میں اعلان کیوں نہیں کیا جہاں لاکھوں صحابہ تھے؟ غدیر خم کے کنویں کے پاس نبی نے یہ بات کیوں کہی جہاں صرف چند صحابہ تھے؟ مسئلہ یہ تھا کہ حضرت علی کا کسی صحابی سے جھگڑا ہو گیا، اور اس وقت حضرت علی اس جھگڑے میں حق پر تھے اور وہ صحابی غلطی پر تھے. اللہ کے نبی کو یہ بات پتہ چلی تو نبی نے حضرت علی کا دل رکھنے کے لیے کہا، من کنت مولا ہوں فعلی جو مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. اب اس سے ڈائریکٹ خلیفہ ہونا کہاں ثابت ہوتا ہے؟ اگر نبی کو علی کی خلافت کا اعلان کرنا ہوتا تو میدان عرفات میں اعلان کرتے، وادی منا میں اعلان کرتے، لیکن نبی نے اعلان نہیں کیا. اور نہ حضرت علی نے یہ سمجھا کہ نبی مجھے ڈائریکٹ خلیفہ بنا رہے ہیں. یار لوگوں نے حضرت علی کو اتنا بڑا مقام دے دیا کہ معاذ اللہ ان کا کہنا ہے کہ جب معراج کی شب حضور خدا کے دیدار کے لیے گئے تو جب پردہ ہٹا تو وہاں خدا نہیں علی تھے. یہ کتنا بڑا کفریہ عقیدہ ہے. ارے جو علی نبی کے قدموں کا دھون ہے دنیا میں، نبی اس کی زیارت کے لیے ساتوں آسمان کے پار جائیں گے؟ استغفر اللہ، 1000 بار استغفر اللہ. یعنی ان لوگوں نے حضرت علی کو خدا کے مقام پر بٹھا دیا. اتنا ہی نہیں، یہاں تک کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، علی ولی اللہ، وصی رسول اللہ، خلیفۃ بلا فصل. اب ایک بات بتاؤ، یہ کلمہ کتنے صحابہ نے پڑھا؟ یہ کلمہ خود علی نے پڑھا، حسن و حسین نے پڑھا. تم اپنی ہی کتابوں سے دکھا دو، منہ مانگا انعام مجھ سے لے جاؤ. یہ کلمے کی بدعت کب آئی؟ سنی جنتی مسلمانوں اتنا غلو کیا، اتنا غلو کیا حضرت علی کے بارے میں. پھر ان کے بعد ان کے 12 بیٹے، امام حسن، امام حسین، امام باقر، امام جعفر، امام صادق، امام موسیٰ کاظم، امام رضا رحمت اللہ علیہ، یہ سب بہت بڑے بڑے بزرگ تھے، ہمارے امام تھے. شیعہ ان 12 اماموں کو معصوم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ معصوم اسے کہتے ہیں جس سے کبھی کوئی گناہ ہوا ہی نہیں. اور یہ شان صرف نبیوں کی، نبیوں کے بعد صحابی بھی معصوم نہیں ہے، صحابی بھی معصوم نہیں ہے. غیر نبی کو معصوم نہیں کہہ سکتے. یہ لوگ اپنے 12 اماموں کو معصوم کہتے ہیں. اور اتنا ہی نہیں، ان کا عقیدہ ہے کہ ہمارے اماموں پر وحی اترتی، ہمارے اماموں پر وحی اترتی. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. جبکہ غیر نبی کے لیے وحی کا قائل ہونے والا کافر ہے. قرآن کریم سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وحی صرف انبیاء علیہم السلام ہی پر نازل ہوتی ہے، اور سرکار کے بعد اب وحی کا سلسلہ قیامت تک کے لیے بند کر دیا گیا ہے. بہرحال حضرت علی کو بہت زیادہ بڑا چڑھا کر، ان کا نام لے کر اور ان کے نام کی آڑ لے کر حضرت ابو بکر صدیق پہ یہ لوگ حملہ کرتے ہیں، حضرت عمر فاروق پہ حملہ کرتے ہیں، حضرت عثمان غنی کو یہودی کہتے ہیں. معاذ اللہ، 1000 بار معاذ اللہ. کون عثمان؟
جن کو نبی نے 2 بیٹیاں نکاح میں دی. نہیں پلے پڑ رہی ہے؟ پڑھ رہی ہے تو بولو نا سبحان اللہ ماشاء اللہ. آپ کو میں ماتم کرنے تھوڑی بول رہا ہوں کہ سینہ پیٹ پیٹ کے اپنے آپ کو تکلیف دو. زبان ہلاؤ اور جن کے حصے میں پیٹنا ہے وہ پیٹتے رہیں. سنو، حضرت علی کو اتنا مقام و مرتبہ انہوں نے دیا کہ حضرت عثمان ذو النورین کو یہودی کہتے ہیں. حضرت عثمان ذو النورین جن کے بارے میں نبی فرماتے ہیں اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی، اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی تو اے عثمان میں ایک کے بعد دوسری سب کے سب تیرے نکاح میں دے دیتا. وہ ذو النورین حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کل جن کا میں نے ذکر کیا، ان کے زمانے میں کوفہ میں ایک کھٹمل تھا، شیعہ تھا، جو صحابہ جس نے 2 کتے پالے تھے. ایک کتے کا نام ابو بکر رکھا تھا، ایک کتے کا نام عمر رکھا تھا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اور یہ لوگ ایسا کرتے ہیں. خدا کی قسم جو شیعوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا کھاتا پیتا ہے اس کے اصل میں فرق ہوگا، وہ اپنے باپ کی اولاد نہیں ہوگا. جو صحابہ کرام کے ساتھ اتنی بے حرمتی کرے، جو کرتا ہے توبہ کر لے، قطع تعلق کر لے، کسی بد مذہب کے ساتھ ہمیں کوئی لینا دینا نہیں. تو اس خبیث نے 2 کتوں کا نام ابو بکر و عمر رکھا اور حضرت عثمان کو وہ یہودی کہتا تھا. امام اعظم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ اس کے گھر گئے اور جانے کے بعد جب آپ اس کے گھر گئے تو اسے بڑی خوشی ہوئی کہ مسلمانوں کا اتنا بڑا امام میرے گھر پہ آ گیا. تو خوش بہت ہوا. اس نے کہا حضور آپ نے کیسے زحمت کی آنے کی؟ آپ نے فرمایا تیری لڑکی جوان ہے، خوبصورت ہے، شادی کے لائق ہے، میں ایک رشتہ لے کر آیا ہوں. بڑا خوبصورت، ہونہار، دولت مند، صاحب ثروت اور باعزت گھرانے کا لڑکا ہے. اس نے کہا حضور آپ نے رشتہ لایا ہے تو سر آنکھوں پر آپ کے دیکھنے کے بعد تو مجھے کچھ دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میری بیٹی کی قسمت کھل گئی. امام اعظم نے فرمایا تھوڑی سی کمی ہے. کہا کیا؟ فرمایا وہ لڑکا یہودی، وہ لڑکا یہودی، وہ آپے سے باہر ہو گیا. کہا آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ میں اپنی یکلوتی بیٹی کو یہودی کے نکاح میں دوں گا معاذ اللہ. امام اعظم نے کہا خبیث، جب تو اپنی بیٹی یہودی کے نکاح میں نہیں دے سکتا تو اللہ کے نبی اپنی 2 بیٹیاں یہودی کے نکاح میں دیں. اللہ کے نبی اپنی 2 بیٹیاں یہودی کے نکاح میں دیں گے. یہ ان کے گندے عقیدے ہیں، یہ ان کے خبیث عقیدے ہیں. ان کی ایک کتاب ہے حق الیقین، ملا باقر مجلسی ایرانی نے لکھی ہے صحابہ کرام کے بارے میں. معاذ اللہ آپ دیکھیں کتابوں میں یوٹیوب پر ان کے مولویوں کے ویڈیوز ہیں. حضرات صحابہ کا نام لے کر یہ لوگ گالیاں دیتے ہیں. کون؟ ابو بکر صدیق، جن کے تعلق سے قرآن کریم میں آیت موجود ہے، جو آیت میں نے ابھی پڑھی والذی جاء بالصدق وصدق اولئک هم المتقون. اور وہ جو سچائی لے کر آیا، سچائی لانے والا کون؟ ہمارے نبی. اور اس سچائی پر جس نے ایمان لایا، اس سچائی پر جس نے یقین کیا، اس سچائی کو بلا خوف لومۃ لائم جس نے قبول کیا، یہی لوگ متقی ہے. امام فخر الدین رازی، علامہ اسماعیل حقی، صاحب مدارک، صاحب جلالین نے لکھا ہے کہ اس آیت میں صدقہ سے مراد حضرت ابو بکر صدیق ہے. بتاؤ قرآن جس کی شان عظمت کا خطبہ پڑھ رہا ہے، تم کیسے مسلمان ہو کہ ابو بکر کے بارے میں کہتے ہو کہ معاذ اللہ وہ جہنمی ہے، انہوں نے فاطمہ کا حق مارا، انہوں نے علی کا حق مارا. اے عقل کے اندھو، اے سیاہ لباس پہننے والوں، تمہاری عقلوں پہ پردہ پڑ گیا ہے. اگر ابو بکر نے علی کا حق مارا ہوتا تو علی کو اپنا حق لینا آتا تھا، علی اپنا حق لینا جانتے تھے. علی نے ابو بکر کی اطاعت کر کے بتا دیا کہ ابو بکر نے میرا حق نہیں مارا ہے، بلکہ نبی کے بعد نبی کے جانشین ہونے کی حیثیت سے ابو بکر سے بڑھ کر روئے زمین پر کسی ماں نے کوئی لال پیدا نہیں کیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ ابو بکر صدیق جن کے تعلق سے قرآن گواہی دے رہا ہے کہ وہ سچے ہیں، وہ سچے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کا نام صدیق نہیں، عبداللہ نام، اور ان کی کنیت ہے ابو بکر، اور لقب ہے عتیق و صدیق. لقب ہے عتیق و صدیق. عتیق کا معنی ہوا ایک مرتبہ وہ تشریف لائے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو فرمایا یہ تو جہنم سے آزاد ہے۔ کس نے فرمایا؟ زبان کی وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ فرما دیا نبی نے یہ ہرا بھرا درخت خدا کی قسم اپنی جگہ سے اکھڑ سکتا ہے، آسمان نیچے آ سکتا ہے، زمین اوپر جا سکتی ہے، لیکن میرے نبی کی زبان اقدس سے نکلا ہوا جملہ ایک بال کے برابر خطا نہیں کر سکتا، غلطی نہیں ہو سکتی۔ سرکار نے اپنی زبان کریم سے ابو بکر کو پروانہ جنت عطا فرما دیا، پروانہ نجات عطا فرما دیا، جنتی ہونے کی مہر ابو بکر پہ لگا دی۔ اور تم کہتے ہو ابو بکر مسلمان نہیں تھے، ابو بکر صحابی نہیں تھے، ثم معاذ اللہ، یہ ابو بکر کا مقام ہے کہ نبی نے فرمایا یہ تو عتق ہے، عتق یعنی آزاد، اور عتق ہی سے عربی میں عتیق بنا ہے، عتیق کے معنی جہنم سے آزاد، اور ایک لقب ہے ان کا صدیق، یعنی سچائی قبول کرنے والا، سچ بولنے والا، سچ پہ چلنے والا۔ اسی لقب کے بنا پر قرآن کریم میں ان کے حوالے سے ان کی تعریف والی آیت اتری، والذی جاء بالصدق وصدق اولئک هم المتقون، اور یہ جو سچائی لے کر آئے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سچائی کو جس نے قبول کیا یعنی ابو بکر صدیق، یہ لوگ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ قرآن نے ابو بکر صدیق کے متقی ہونے کی سند عطا فرما دی ہے۔ بہرحال حضرت ابو بکر صدیق کا ایمان دیکھو، ایک مرتبہ حضرت عمر میں اور ابو بکر میں جھگڑا ہو گیا۔ صحابہ میں جھگڑے ہوتے تھے، بہت بڑے نہیں ہوتے تھے، معمولی باتوں پر۔ حضرت ابو بکر سرکار کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی یا رسول اللہ میرا عمر سے کچھ معاملہ ہو گیا، کچھ کہا سنی ہو گئی، لیکن جب میں عمر سے بات کر رہا ہوں تو عمر مجھ سے بات نہیں کرتے۔ یا رسول اللہ عمر میری باتوں کا جواب نہیں دے رہے۔ اب تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ حضرت عمر بھی آئے۔ اللہ کے رسول نے حضرت عمر کو دیکھا تو آنکھوں میں جلال آ گیا، چہرے مبارک کی رنگت جو ہے وہ لالی میں تبدیل ہو گئی، چہرے انور سے پسینے کے قطرات نمودار ہو گئے۔ سرکار نے جلال میں فرمایا اے عمر میں کیا سن رہا ہوں؟ حضرت عمر سمجھ گئے معاملہ کیا ہے، عرض کی یا رسول اللہ میں ان سے بڑا قصوروار ہوں، میرا گناہ ان سے بڑا ہے، معافی تو مجھے مانگنا چاہیے۔ اللہ کے نبی منبر پہ کھڑے ہوئے اور خطبہ ارشاد فرمایا، کہا سنو جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جب میں نے نبی ہونے کا اعلان کیا تو تم سب نے مجھے جھٹلایا، میری مدد نہیں کی، میری اعانت نہیں کی، میری غمخاری نہیں کی، میری دل جوئی نہیں کی، میرا ساتھ نہیں دیا، لیکن ابو بکر وہ پہلا شخص ہے جس نے ہر موڑ پر، ہر قدم پہ، ہر ڈگر پہ، ہر لحاظ سے میری مدد کی، ہر لحاظ سے میری غمخاری کی۔ خدائے کعبہ کی قسم ابو بکر کا شکر ادا کرنا، ابو بکر سے محبت کرنا، فشکر ہو واجبون علی امہ، میری تمام امت پہ ابو بکر سے محبت کرنا، ان کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہاں ہے علی سے محبت کا ڈھنڈورا پیٹنے والے؟ اور اب یہ ہمارے یہاں جو بابا پارٹی ہے، بھائی بابا پارٹی بہت ناراض ہو گئی میرے سے، اور پتا چلا کہ بڑی بڑی پلاننگ چل رہی ہے، تقریروں میں آنے سے لوگوں کو روکا جا رہا ہے۔ تو جو ہمارے یہاں بابا پارٹی کے لوگ ہیں وہ بھی قوالی گاتے ہیں، کیا دمادم مست قلندر، علی کا کتنا نمبر بولو یار؟ پہلا، ارے چوتھا، یہ قوالی بھنکس ہے، ہٹا دو یہ قوالی، ادھر رکھو، پیر میں نہیں چلے گی۔ علی کا چوتھا نمبر، اور جو کہتا علی کا پہلا نمبر وہ شیعہ ہے، جو کہتا ہے علی کا پہلا نمبر وہ رافضی ہے، اس کے ایمان میں کھوٹ ہے۔ جب تمام صحابہ نے ابو بکر صدیق کو پہلا مان لیا تو علی کو چوتھا ماننا پڑے گا۔ علی جیسے رسول اللہ کے امتی ہیں، غلام ہے، ویسے ہی ابو بکر صدیق کے مشیر کار ہیں، ان کے نائب ہیں، بحیثیت ان کے خادم کے ہیں۔ حضرت علی کا مقام و مرتبہ سر پر، لیکن ابو بکر و عمر سے افضل نہیں ہو سکتے۔ اور یہ روایت میں نہیں کہہ رہا ہوں، تاریخ الخلفاء اٹھا کر دیکھو، علامہ سیوطی کی حضرت علی کے بیٹے محمد بن
حنیفہ حضرت علی کے ایک بیٹے ہیں، انہوں نے پوچھا کہ اے میرے باپ حضرت علی، اس امت میں رسول اللہ کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں اس امت میں رسول اللہ کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق ہیں۔ پھر حضرت محمد بن حنفیہ نے پوچھا اے میرے والد محترم، اے مولائے کائنات، ابو بکر صدیق کے بعد افضل کون ہے؟ فرمایا لکان عمر، فرمایا پھر عمر ہے، پھر عمر ہے۔ پھر حضرت محمد بن حنفیہ نے پوچھا پھر کون افضل؟ حضرت علی نے کہا پھر تمام صحابہ آپس میں برابر ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، حضرت علی کہتے ہیں جو مجھے ابو بکر و عمر سے افضل کہے گا میں اسے 80 کوڑے ماروں گا۔ خدا کی قسم، آج مولائے کائنات ہوتے تو تمہیں چھاتی پیٹنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اتنے کوڑے پڑتے کہ پیٹنے کی نوبت ہی نہیں آتی، پہلے ہی تمہارا ٹکٹ جو ہے جنت سے ایک اسٹاپ پہلے کٹ گیا ہوتا۔ سنو، یہ ابو بکر صدیق کا مقام و مرتبہ ہے، یہ ابو بکر صدیق کا مقام و مرتبہ ہے کہ جب رسول کائنات نے اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے مردوں میں ایمان لانے والے ابو بکر صدیق، اور دنیا میں ایسی خصوصیت کسی انسان کو نہیں ہے جیسی حضرت ابو بکر کو ہے۔ کیا ان کے باپ ابو قحافہ بھی صحابی، وہ بھی صحابی، ان کے بیٹے عبد الرحمن بھی صحابی، ان کے پوتے بھی صحابی، جس کی 4 نسلیں صحابی ہو۔ صحابی کون؟ جن کے بارے میں قرآن کہتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن سے اللہ راضی ہے وہ اللہ سے راضی ہے۔ نبی فرماتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم وخیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ اللہ کے لیے میرے دنیا سے جانے کے بعد میرے صحابہ کو نشانہ نہ بناؤ، انہیں گالیاں نہ دو، انہیں برا بھلا نہ کہو۔ جس نے ان سے نفرت رکھی اس نے مجھ سے نفرت رکھی، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ دیکھو سرکار نے تمام صحابہ کے بارے میں یہ بات کہی، سوچو تمام صحابہ کی یہ فضیلت ہے تو تمام صحابہ میں سب سے بڑا مرتبہ کس کا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ کم سے کم جمعہ تو پڑھتے ہی ہوں گے۔ جمعہ میں کیا ہے؟ امام صاحب خطبہ پڑھتے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابی بکر الصدیق۔ اس روئے زمین پر، آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر، انبیاء کرام کے نورانی قافلے کے بعد تمام نسل انسانی میں سب سے افضل اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے۔ جو حضرت ابو بکر صدیق کو سب سے افضل نہیں مانے گا، اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں، علماء نے لکھا ہے وہ اہل سنت سے خارج ہے، بد مذہب ہے، بے دین ہے، جہنم کا کتا ہے، وہ بد عقیدہ ہے جو ابو بکر صدیق کو تمام صحابہ میں افضل نہ مانے، وہ بد مذہب ہے، اور جو ان کو صحابی ہی نہیں مانے۔ ایک ہے سب سے افضل ماننا اور ایک ہے ان کو صحابی ماننا۔ صحابی کہتے ہیں جس نے نبی کو حالت ایمان میں دیکھا اور ایمان ہی پر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ایک ہے تمام صحابہ میں، تمام انسانوں میں افضل ماننا، اور ایک ہے کہ انہیں صحابی نہ ماننا۔ تو تمام علماء نے لکھا ہے جو حضرت ابو بکر صدیق کو صحابی نہیں مانتے ہیں وہ کافر ہیں، بد مذہب نہیں، کافر ہیں۔ تو شیعوں کے اندر بھی بہت سارے فرقے ہیں، اثنا عشری ہے، امامیہ ہے، اسماعیلیہ ہے، جعفریہ ہے، زیدیہ ہے، فاطمیہ ہے، گورا ہے، کھوجا ہے۔ تو ان میں سے کچھ جو ہے کافر نہیں ہے بلکہ